آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس آپ کے سامنے اسلام آباد بار کونسل کی تمام منتخب قیادت، آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی منتخب قیادت، آپ کے سامنے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی منتخب قیادت یہاں موجود ہے۔ کل ہم نے ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا جس میں تمام کی تمام الیکٹڈ باڈیز ہمارے ساتھ تھی، اور ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ملک میں جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہم اس کی مزاحمت کریں گے، ہم اسے کنڈیم کریں گے۔ پاکستان جمہوری ملک ہے، ہم آئین اور عدلیہ کی بحالی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے، ہم پارلیمنٹ کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کے سپریمیسی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے، اور ہم اس آئین کی بات کرتے ہیں جس آئین میں ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے، فریڈم آف اسمبلی موجود ہے۔ یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، یہ ہر سیاسی کارکن کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے، وہ پرامن جلسہ کرے۔ آج آپ حضرات کو جس حوالے سے ہم نے یہاں زحمت دی وہ یہ ہے کہ جو کل گرفتاریاں ہوئی اور جس طرح آئین کو اور قانون کو پامال کیا گیا، ہمارے جو اس بار کے ممبرز ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب، جناب بیرسٹر صاحب اور شعیب شہین صاحب، یہ تین کے تین ہماری اسلام آباد بار کونسل کے بھی ممبر ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ بار کے بھی ممبر ہیں، ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ممبر بھی ہیں، اور ان میں سے آفس بیئرر بھی رہ چکے ہیں۔ لہذا جو منتخب قیادت آپ کے سامنے یہاں کھڑی ہے، ہمارا تعلق مختلف سیاسی نظریات سے ہے، ہمارا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم کالے کوٹ کی عزت کے حوالے سے، کالے کوٹ کے احترام کے حوالے سے اور ملک میں شخصی اور آئینی آزادیوں کے حوالے سے ہم ایک پیج پہ ہیں۔ اس لیے میرا شاید پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کبھی بھی پی ٹی آئی کا کارکن نہیں رہا، لیکن جہاں جہاں ایگریشن ہوگا، جہاں جہاں سبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگی، جہاں جہاں جمہوریت کو قتل کیا جائے گا، تو یہ بار ایسوسی ایشنز کا، یہ بار کونسل کا اور یہ ہائی کورٹ بار کا یہ مینڈیٹ ہے۔ یہ مینڈیٹ آپ نے ہمیں عوام نے دیا، یہ مینڈیٹ ہمیں ہمارے آئین نے دیا۔ ہم ریزسٹ کریں گے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی سیاسی نظریہ ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ آ کے پیسفل پروسیشن کرے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ جلسے جلوس کرے، وہ اپنی آواز بلند کرے۔ اور وکلا ہم نے تو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کی، ہم نے آئین کی آزادیوں کی بات کی۔ ہم اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی جب اسلام آباد میں جوڈیشری پہ وار کیا گیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم ریزسٹ کریں گے، اور یہ متفقہ قیادت آج یہ اعلامیہ جاری کرتی ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات چلائے جاتے رہے، اور اسپیشلی جو ہمارے 3 لوگ ہیں جن کا تعلق اس بار سے ہے، ہم ان کی آزادی تک اور جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا، یہ ساری کی ساری بار ایسوسی ایشن ہم اس ایک پیج پر ہیں، اور نہ صرف یہ ساری بار ایسوسی ایشن ایک پیج پر ہیں بلکہ ہم وی آر ان کانٹیکٹ ود آل دا بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، آل دا بار کونسل آف پاکستان۔ دیکھیں نا، یہ کہاں کی شرافت ہے، یہ کہاں کا قانون ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری پارلیمنٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منتخب پرائم منسٹر ہے۔ جب جمہوریت ہوتی ہے تو آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ ایگریشن کے خلاف، آپ سپریشن کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ وہاں ایک پیسفل پروسیشن تھا پی ٹی آئی کا، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، عمران خان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس کے کارکن، اس کے لیڈران، اس کی جماعت لوگوں میں اپنا پیغام دے۔ یہ مسلم لیگ نون کا بھی حق ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے، یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق ہے۔ آپ اگر عوام سے انٹریکشن نہیں کریں گے، آپ عوام سے رابطہ نہیں کرنے دیں گے، تو ملک میں کون سی جمہوریت ہے؟ اور ہم یہ کہنے میں حق بجانے بھوگے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ ڈکوسلا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ آزاد ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
हुकूमत जमहूरी हुकूमत है, ये मुंतखब नुमाइंदे वोट लेके आए हैं, तो आपको जमहूरी आज़ादियां देनी होंगी, आपको लोगों को नहीं रोक सकते। ठीक बात है, आपने ये कहा जी कि आप रेड जोन में नहीं जाएं, ठीक बात है, ये कानून में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर हैं, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आपने खुद कहा कि आप वहाँ जलसा कर सकते हैं। ये क्या जुल्म हो गया कि एक जमात को आपने कहा कि जी 7 बजे तक आप जलसा कर सकते हैं और 7:15 बजे हो गए, लिहाजा आपके खिलाफ ये FIR दर्ज हो गई। ये भोंडी FIR मुल्क में जमहूरियत का गला घोंट देंगी। आप लोगों का एतमाद उठ रहा है जमहूरियत के साथ, और हमने पहले भी कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत इस मुल्क के लिए नहीं है तो दफन कर दीजिए ऐसे जमहूरियत को। ये कोई जमहूरियत नहीं है जहां आप अपने चॉइस के लोग जब आते हैं आप उनको कभी ब्लू एरिया जाने देते हैं, कभी उनको रेड जोन जाने देते हैं, लेकिन जहां आपकी मर्जी नहीं होती, जहां आपकी मंशा नहीं होती, आप सियासी जमातों को आज़ादी के साथ जलसे करने की इजाज़त नहीं देते। तो लिहाजा ये तमाम मुंतखब क़यादत आज यहाँ मौजूद है, आपसे इज़हार ख्याल भी करेंगे। हमारा ये मुतफ़िका मुतालबा है कि जो हमारे 3 मेंबरान बार हैं उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। हम उन्हें ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, हम उन्हें सियासी तौर पर भी जानते हैं। ये सियासी तौर पर उनका हक है कि अपनी जमात के लिए वो आवाज़ बुलंद करें। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि फिलफौर अगर आपने उनको गिरफ्तारी नहीं डाली तो गिरफ्तार करके उनको आप जो मजाज अदालत में वहां पेश करें, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसके बाद ये बार एसोसिएशन, ये मुंतखब क़यादत फिर बैठेगी, फिर सर जोड़ेंगे, और उसके बाद हम एक मुल्कगीर कॉल भी दे सकते हैं कि ताकि ऐसे ये जमहूरियत नहीं चलेगी। ये कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा कि आप लोगों को जलसे ना करने दें, लोगों को जुलूस ना निकालने दें। देखें ना, हम इस बात के खिलाफ हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं। ये एक बतौर वकील के भी, बतौर शहरी के भी, और बतौर एक डेमोक्रेट के भी हमारा ये ईमान है कि मुल्क में पुरअमन जलसे होने चाहिए, मुल्क में पुरअमन जुलूस होने चाहिए। हम 9 मई के जो वाक़यात हुए हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि जो भी एग्रेशन होगा, जो भी सप्रेशन होगा, अब आप आवाज़ बुलंद करें, आप जमहूरी तरीके से आवाज़ बुलंद करें। अदालतों को गिराव नहीं कर सकते, आप थानों को जला नहीं सकते, आप अपनी जो इदारों की इंस्टॉलेशन को नहीं आप गिरा सकते। जो कानून में, जो आइन में जो आज़ादियाँ दी गई, हम इसका मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से। हम उन इदारों से भी मुतालबा करते हैं कि वो फिलफौर वो आज़ादियाँ उन जमातों को दी जाएं, और इस मुल्क में जमहूरियत को आगे चलने दिया जाए। यहीं से हमारे मसाइल हल होंगे। और अगर हमारा आज एक एजेंडा है कि जो 3 लोग हैं, अगर उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया, अगर जलसे में कोई उनके साथ कोई ऐसी बात हुई, तो आप FIR दर्ज करके उनको मजाज अदालत में पेश करें। उसके बाद कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन अगर आप उनको पेश नहीं करते, अगर आप उनको किसी टॉर्चर सेल में रखेंगे, तो ये बार कल फिर हम बैठेंगे, हम फिर यहाँ इजलास करेंगे, और उसके बाद शायद मामलात आपसे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। यही गुजारिशात थी। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे वाइस चेयरमैन हैं काजी आदिल अजीज साहब, इस्लामाबाद बार काउंसिल के। काजी आदिल अजीज साहब, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल और सिंध बार कौंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कल हमारी कॉल के ऊपर और हमारे मेंबरान की गिरफ्तारी के ऊपर हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। दूसरी बात, आज हमारी तमाम काबीना आपके सामने खड़ी है। IG इस्लामाबाद साहब और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आपने जिस तरीके से हमारे वकला को दफ्तर से गिरफ्तार किया, पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया, ये बात ज़हन में रख लें कि आपका दफ्तर भी हमारे से दूर नहीं है। तो ये पहले भी हम वार्न कर चुके हैं, आज फिर वार्न करने कि वकीलों के साथ इस तरह का मामला बंद करें, क्योंकि अगर हमने कॉल दी तो हम आपके दफ्तर में भी पहुंच सकते हैं। आपका दफ्तर चंद फुट के फासले पर है। अगर हमने कॉल दी तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ सकते हैं, हम पार्लियामेंट के सामने भी आ सकते हैं। और मैं शर्म करो इन पार्लियामेंटेरियंस, जो तुम सारे लोग उधर बैठे हुए हो और इस तरह के हालात हो रहे हैं मुल्क में। अगर कल तुम्हारे ऊपर SHO सेक्रेटेरिएट जाके पार्लियामेंटेरियन को उठा के लेके जाए और तुम बोलते भी नहीं हो। और आज
بڑی کلیئر آج پوری ہماری ڈسٹرکٹ میں اسٹرائک اناؤنس ہوئی ہے اور بڑی کلیئر بات ہے، انتظامیہ کے ساتھ، آئی جی کے ساتھ، چیف کمشنر کو ہم وارن کرتے ہیں کہ ہمارے تینوں کے تینوں جو ممبران ہیں، شیر افضل صاحب، شعیب صاحب اور بیرسٹر صاحب کو رہا کیا جائے۔ اگر ایسا کام نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد جو ہماری کال ہوگی، اس کے بعد کوئی معاملہ اس ضلع اسلام آباد میں خراب ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کے اوپر ہوگی۔ آپ نے بالکل ہمیں گلہ نہیں کرنا کہ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے کال دی ہے، آپ پارلیمنٹ کے سامنے آئے یا آپ ہمارے آفس میں آ کے آپ نے ہڑتال کی ہے، تو بالکل یہ کلیئر وارننگ ہے ہماری تمام بار کونسل سے۔ اور آخری بات کہ پورے ملک کی بار کونسل جو ہیں وہ ہمارے رابطے میں ہیں، اگر یہ معاملہ آج شام تک ریزالو نہیں ہوتا تو پھر ہم سب سے رابطہ کر کے کوئی نیا عمل مرتب کریں گے اور اس طرح پورے ملک کے حوالے سے کوئی کال دیں گے۔ تو میری آپ سے دوبارہ سبمیشن ہے کہ پلیز ہمارے وکلاء کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ادھر عدالتوں میں وکلاء اور پولیس سامنے کھڑے ہوں، آج ہم دروازے بند کریں، ہم نہیں چاہتے یہ بات، لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم یہ عدالتیں یہ دروازے بند کریں، پولیس کو داخل نہ ہونے دیں، آئی جی کا دروازہ بند کریں، چیف کمشنر کے دروازے کے اوپر پہنچیں تو ہم پہنچ سکتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے ہمارے لیے، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہے قانون کے اندر رہ کے کریں۔ تو برائے مہربانی ہمیں قانون کے اندر رہ کے کام کرنے دیں، ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کریں کہ ہم آپ کے دستوں گریبان ہوں۔ تو میری آخری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آج شام تک ہمارے تینوں ممبران کو بالکل رہا کیا جائے اور جو دفتر میں گھس کے زیادتی کیا ہے اس کی ساتھ معافی بھی مانگی جائے۔ میں گزارش کروں گا صدر ہائی کورٹ بار سے کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہو تو پھر لہو ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ میں آج اپنی قیادت جو اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تینوں پارٹیز کے بیہاف پہ میں پہلے تو اپنے قائدین نے جو گفتگو کی ہے اس کو آن کرتا ہوں، میں اس میں ایڈ آن کرتے ہوئے چند گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلے تو اگر اس ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے پیرائے میں چلنا ہے۔ اس ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کو رول آف لا کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو آپ کو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن دینی ہے۔ اگر آپ نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے تو ٹرو سینس میں ٹرو جمہوریت کو لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 4 دیا گیا کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، اس کے اندر آپ کو آرٹیکل 4 کو ان ٹرو سینس امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پھر آپ کو آرٹیکل 8 سے 28 تک آپ کو کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو فالو کرنا ہے۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے، ایک طرف آپ این او سی دیتے ہیں، آپ ساتھ 40 کنڈیشنز لگاتے ہیں اور ایک کنڈیشن پہ بھی آپ اس کو وہ سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آرٹیکل 15 کانسٹیٹیوشن کا، آرٹیکل 16، آرٹیکل 17 اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسی ایشن آپ کا کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کو یوزرپ نہیں کر سکتی، صرف اس کے اندر ایک ریزن ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا، اس مینڈیٹ سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اب میں آتا ہوں کہ جو یہ کل ایک ایسی بدماشی کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے اور وکلاء کو، جیسے ہمارے سابق صدر شعیب شاہین صاحب کو ان کے چیمبر سے شام والے آفس سے اٹھا لیا گیا ہے، گور صاحب جو ہے بیرسٹر ان کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ہے، بیرسٹر جو شیر افضل مروت صاحب ہے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ بھائی رولز آف بزنس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی پارلیمنٹیرین کو اریسٹ کرنا ہے تو آپ کو پرائر پرمیشن لینی ہے اسپیکر سے۔ آپ نے آئین کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیا، قانون کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے جمہوریت نہیں چلتی۔ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر آپ کو آئین اور قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ میں آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ کو، جیسے ہمارے وائس چیئرمین صاحب نے کہا، ہمارے لیڈر ہمارے سابق وائس چیئرمین علیم عباسی صاحب نے فرمایا، دیکھیں اگر اس ملک کو آپ ٹھیک نہیں کرتے،
اور اس ملک کو صحیح معنوں میں نہیں چلتے، آپ بدماشی سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ مائٹ اور رائٹ کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ جی مائٹ آف رائٹ کی حوالے سے آپ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، تو ایسے نہ ادارے چلتے ہیں نہ جمہوریت چلتی ہے۔ آپ کو اس ملک کے اندر، آپ تو حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ نے تو حکومت کے اندر رول آف لا آپ نے نافذ کرنا ہے۔ ایک طرف آپ عدلیہ کو دباتے ہیں، ایک طرف آپ عدلیہ کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف عدلیہ کو تھریٹ کر رہے ہیں، عدلیہ کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اس ملک کے اندر کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ کالے کوٹ والوں نے پہلے بھی ایک جنگ لڑی تھی جو 2007 میں شروع ہوئی تھی اور 2009 میں وہ کامیاب ہوئی تھی، اس میں آپ یہ سارے کالے کیمرے والے کالے کوٹ کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور آج بھی ہمیں اس سٹیج پہ نہ لے کے جائیں کہ ہمیں تحریک چلانا پڑے، ہمیں یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے پڑے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ بھی آئیں گے، ہم وہاں پہ تحریک بھی چلائیں گے، ہم کنونشن بھی بلائیں گے، ہم ہر وہ اسٹیپ جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ زندگی میں یہ یاد رکھ لو، کوئی بدماشی سے، کوئی زور زبردستی یا ڈنڈے کے زور پہ کالے کوٹ کو لٹانے کی کوشش کرے گی، ایسی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کوئی مائیکل لال پیدا نہیں ہوا جو کالے کوٹ والوں کو لٹا لے، ان کو ڈرا دے، ان کو گمراہ کر دے۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ اس کالے کوٹ کی تکریم کے لیے کوئی بھی سٹیپ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اٹھانا پڑا تو ہم اٹھائیں گے، اور میں شام کا بھی انتظار کرنے کا الٹیمیٹم نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں فی الفور ہمارے معزز ممبران کو رہا کرو، فی الفور کرو۔ آپ نے کیا بدماشی مچا رکھی، جس کا دل کرتا آپ اٹھا لیں۔ آپ نے پہلے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، آج آپ نے ہمارے آفیسر کا، ہمارے چیمبر کا تقدس پامال کیا۔ اس کی اجازت قطعی طور پہ کسی کو نہیں دی جا سکتی، اور میں یہ پولیٹیکل پارٹی سے بالا تر ہو کے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے وکیل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اس کا رائٹ ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ پروٹیسٹ کرے، وہ جلسے کرے، وہ جلوس کرے۔ جمہوریت تو نام ہی ڈفرنس آف اوپینین کا ہے، آپ گلے دبائیں گے تو اس کو آپ جمہوریت کہیں گے، ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ نے تو اس ملک کے ساتھ مذاق کر رکھا ہے۔ آپ جمہوریت کا، میرے قائد کہتے ہوتے کہ آپ پودا لگاتے ہیں، 6 مہینے بعد وہ پودا اکھاڑ کے پھر دیکھتے ہیں اس نے کچھ جڑیں پکڑی ہیں، ایسے جمہوریت نہیں چلے گی۔ یہ پودا قداوت اور تناور درخت نہیں بن سکتا۔ آپ کو آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے، جو لاہ عمل ہماری تینوں باڈیز طے کریں گی۔ آج ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ فی الفور ابھی ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ یہ مسنگ پرسن والے کیسز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دیں۔ یہ ملک ہے، اس کا آئین ہے، اس آئین کے تحت سب کچھ چلنا چاہیے، تبھی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بہار آ سکتی ہے، ملک ترقی کر سکتا ہے، معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ بالکل کلیئر کٹ میسج کہ کالے کوٹ پہ کوئی شخص بھی انگلی اٹھائے گا تو انشاءاللہ انگلی نہیں رہے گی، بازو کرے گا بازو نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ جو سوچے گا وہ سوچنے والی سوچ ختم کر دیں گے، لیکن کالے کوٹ کو جھکنے نہیں دیں گے، نہ ڈرنے دیں گے، نہ مٹنے دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ راجہ شکیل عباسی صاحب، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار سوچیے، اس کے بعد آخری بات بس یہ لاسٹ شکیل عباسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ساری ہماری باڈیز، اسلام آباد بار ایسوسیشن، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ساری کی ساری جو قیادت ہے آج یہاں کھڑی ہے۔ آج یوں ہی ہمیں رات کو خبر ملی کہ ہمارے 3 معزز ممبران کو گرفتار کیا گیا۔ ہم نے فوری طور پہ اپنی میٹنگ کال کی، جس میں اسلام آباد بار کونسل کے تمام ممبران، اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے تمام ممبران وہاں موجود تھے۔ وہاں ہم نے فیصلہ کیا، اور جو ہمارے 3 آج وکلا جن کو اریسٹ کیا گیا تھا، اس سلسلے میں ہم سب نے مل کے آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں مکمل ہڑتال کا اعلان کیا، اور آج جو ہمارے وکلا ہیں وہ کورٹس میں پیش نہیں ہوئے۔ ہم نے بطور احتجاج آج یہ ہڑتال کی ہے، اور جو میرے قائدین نے باتیں کی ہیں، میں ڈسٹرکٹ کورٹ کی تمام کیبنٹ کی جانب سے اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو کل لائحہ عمل طے کیا جائے گا اس کے مطابق ہم اس کو فالو کریں گے۔ اور میں اپنی جانب سے اور اپنی کیبنٹ کی جانب سے بھرپور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے تینوں ممبران جو کہ اریسٹ کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پر جو رہا کیا جائے۔